اندر اور اسلامی ہسٹری کے اندر نظر اٹھاتے ہیں تو جس شخصیت کی طرف نظر جاتی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہی ہیں اور 5ویں خلیفہ راشد سمجھے جاتے ہیں۔ ویسے تو خلفاء 4 ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور میں بن عبدالعزیز کی زندگی میں جو اسلام کو دوبارہ سے تابناکی حاصل ہوئی اور جو امن اور جو سکون لوگوں کو نصیب ہوا وہ دور فاروقی والا تھا۔ تو لوگوں کو وہی دور یاد آ گیا جو فاروق اعظم کا دور تھا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز حکمران بنے۔ آپ کی طرز حکمرانی بھی بڑی خوبصورت رہی اور آپ نے وہی دور جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امن، سکون، عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کے جو معاملات اور مسائل تھے جس طرح آپ نے انہیں حل کیا، یہ بھی اسلام کے اندر ایک درخشندہ باب ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جس کی شخصیت کے اوپر اسلام کے ایک بطل جلیل کے اوپر جا کے نظر ٹھہرتی ہے وہ سلطان نور الدین زنگی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی مسلمان حکمرانوں میں بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں اور کئی علاقوں کے حکمران رہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ روزانہ رات کو 10,000 بار حضور پہ درود پڑھ کے سوتے تھے۔ تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ نے جو آپ کو کارنامہ سر انجام دینے کی سعادت بخشی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آیا اور آج تک شاید اس کے بعد نہ آ سکے جو سعادت سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آئی۔ رات ایک خواب میں دیکھا ایک رات کے حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ تھوڑا سا مغموم ہے، پریشان ہے۔ تو آپ پوچھ لیتے ہیں میرے آقا میں اب قربان جاؤں، اسلامی عقیدت قبول کیجئے، یہ آپ کا چہرہ مغموم کیوں ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے نور الدین، یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، آؤ آ کے ان کا سد باب کرو، آؤ آ کے مجھے ان سے دور کر دو، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو حضور اشارہ بھی کرتے ہیں تو 2 شخص نظر آتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں کہ یہ مجھے کیا دکھایا گیا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اگلا دن آتا ہے، پھر اسی طرح رات خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں تو حضور پھر فرماتے ہیں کہ اے نور الدین، یہ 2 لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ 2 لوگ مجھے ان کے شر سے دور کر دو، اے نور الدین آؤ۔ آپ پھر اٹھتے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں پاتے ہیں، کسی سے کہتے بھی نہیں، سارا دن اسی طرح گزرتا ہے۔ تیسری رات پھر یہی خواب آتی ہے تو پھر آپ فوراً جو ہے وہ اپنا گھوڑا منگواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں مدینے جاتا ہوں، اگر معاملہ بنا تو میں حکم دوں گا فوجیں لے کے وہاں پہنچ جانا۔ آپ راتوں رات مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مدینے کے حاکم کو جب خبر ملتی ہے کہ مسلمانوں کا سلطان جو ہے وہ یہاں آ رہا ہے اور اس وقت مدینہ بھی آپ ہی کے زیر نگیں تھا، تو وہ شہر کے دروازے پہ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ آپ اسے اترتے ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جس سے میں ہر مدینے کے شخص سے مل سکوں، مدینے کا کوئی شخص ایسا نہ ہو جو مجھ سے ملے بغیر جائے۔ کہا حضور بہت مشکل ہو جائے گا، بہت بڑا شہر ہے۔ فرمایا کوئی ایسا طریقہ بتاؤ۔ کہا ایک ہی حل ہے کہ اعلان کیا جائے کہ مسلمانوں کے سلطان کی طرف سے دعوت ہے، تو آؤ، کوئی بھی ایسا گھر نہ ہو، کوئی بھی ایسا مرد نہ ہو جو اس دعوت میں شامل نہ ہو۔ کہا یہ ٹھیک رہے گا۔ تمام شہر میں اعلان کیا گیا مدینہ شریف میں کہ آج کی رات کی دعوت جو ہے وہ مسلمانوں کے شہنشاہ کی طرف سے ہے، تمام اس میں شامل ہوں۔ آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے محل کے اور جو گزرتا جاتا آپ اس کو وہ سلام بھی لیتا جاتا اور آپ اس کو دیکھتے جاتے، لیکن وہ جو 2 شخص حضور نے دکھائے تھے وہ نظر نہ آئے، یہاں تک کہ لوگ آنا بند ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ اے
حاکم ہے گورنر یہ بتاؤ کہ کیا سارے آ گئے؟ کہا ہاں حضور سب آ چکے۔ فرمایا نہیں کچھ ہیں جو ابھی بھی نہیں آئے۔ کہا ہاں جی ہیں، 2 لوگ ہیں، وہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ جہاں حضور کا روضہ انور ہے اس کے بالکل ساتھ ان کا حجرہ ہے دیوار کے ساتھ، تو وہ کوئی بڑے سالوں سے یہاں رہتے ہیں اور وہ صرف وہیں نماز پڑھتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ نہ ملتے ہیں کسی سے، نہ کسی کے ساتھ ان کی گفتگو ہے۔ ان کو بھی دعوت پہنچی تھی لیکن انہوں نے سلام کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بادشاہ سے کہنا کہ ہم کبھی کسی کی دعوت پہ نہیں گئے۔ تو کہا مجھے لے جاؤ۔ نور الدین زنگی کو وہاں لے جایا گیا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے جو 2 شخص تھے وہ وہی تھے جو حضور نے دکھائے تھے۔ اللہ اکبر۔ فوراً تلوار نکال لی اور ان کی گردنوں پہ رکھ دی۔ کہا بدبختو کون ہو اور یہاں کیا کرتے ہو؟ وہ پہلے تو نہ بتایا، لیکن جب وہ تلوار بلند ہوئی کہ تمہارے سر کاٹ دوں گا تو پھر کہنے لگے کہ ہاں ہم یہودی ہیں اور یہاں کئی سالوں سے ہیں۔ اور جب تلاشی لی گئی تو ایک سرنگ نکلی جو ان کے کمرے سے کھدی ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام کی قبر کی طرف جا رہی تھی۔ تو آپ کی قبر کی طرف وہ سرنگ کھود کر تو کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارا منصوبہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور آ کے اپنے نبی قبر پہ حاضری دیتے ہیں، تو ہم یوں کرتے ہیں کسی طرح سے مسلمانوں کے نبی کا جسم ہی وہاں سے غائب کر دیتے ہیں تاکہ یہ بعد میں جب ہم نکال لیں تو پھر ہم کہیں کہ یہاں تو کوئی شے ہی نہیں ہے، تم کس کے لیے آ کے یہاں حاضری دیتے ہو؟ تم کیوں یہاں آ کے دعائیں مانگتے ہو؟ یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ کھول لیں تو اندر کوئی شے نہ ہو تو ہمارا یہ دعویٰ سچ ہو جائے۔ تو اے سلطان تو لگتا ہے کسی کے بتانے پہ آیا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس وقت وہ لوگ بالکل آقا علیہ السلام کے جسد اقدس کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک رات کی کھدائی باقی تھی۔ اگلی ہی رات وہ حضور کے جسد اقدس کے بالکل قریب پہنچ جاتے، لیکن اس سے پہلے اس عظیم اسلامی شخصیت کو خدمت رسول کا موقع ملا اور حضور نے آپ سے وہ کام لیا جس کے اوپر آج بھی مسلمان سلاطین رشک کرتے ہیں۔ ان دونوں کا سر قلم کیا گیا۔ آپ نے پھر حضور علیہ السلام کی قبر انور کے ارد گرد کھدائی کروائی، اتنی کھدائی کرائی کہ نیچے سے پانی نکل آیا، کئی میٹر تک کھدائی کروائی، اور پھر اس کے اندر باقاعدہ کئی فٹ چوڑا جو ہے وہ سیسا بھرا، سیسا مضبوط ترین دھات ہے اور اتنا چوڑا وہ مطلب کوئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کم از کم 20 فٹ کے تک وہ چوڑا، وہ مضبوط، وہ پگھلا ہوا سیسا اس میں ڈالا گیا جو اس وقت سوکھ کے تو ایٹم بم سے بھی مضبوط ہو چکا ہے۔ اس نے ان چاروں طرف جو ہے وہ سیسا والی دیوار بنوائی اور پھر اس سے آگے مزید لوہے کے بڑے بڑے جو ہے وہ ستونوں کی مدد سے مضبوط قسم کا حصار بنایا کہ قیامت تک کے لیے کوئی بڑے سے بڑا بدبخت بھی دوبارہ یہ جرت نہ کر سکے۔ اور حضور علیہ السلام کی قبر انور کو حفاظت کا جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا خاصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے گئے اور آج تک ہم